ناظرین 28 اپریل 1937 صدام حسین عبد الماجد کی پیدائش کا دن ہے۔ صدام کے والد اور بھائی ان کی پیدائش سے پہلے ہی کینسر کے باعث انتقال کر گئے اور صدام حسین کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ صدام حسین کے اسٹیپ فادر کا نام ابراہیم الحسن تھا۔ CIA کی ایک سائیکالوجیکل پروفائل کے مطابق صدام کے اسٹیپ فادر کا رویہ درست نہ تھا اور صدام حسین کو ہر روز اپنے اسٹیپ فادر سے مار پڑتی تھی، اور جس قصبے میں صدام حسین کی پیدائش ہوئی، صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی اسی قصبے سے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو شاہوار ٹی وی۔ بعد ازاں صدام حسین قدرے تنہا رہنے لگا۔ محض 12 سال کی عمر میں اپنے ایک چچا کے پاس تکریت میں رہنا شروع کر دیا۔ 1958 کے انقلاب کے بعد عراق میں ایک پرتشدد بحران کا آغاز ہو گیا۔ البتہ 60 کی دہائی صدام حسین کے لیے اچھی ثابت ہوئی۔ اس دور میں صدام حسین کی دوستی الباقر کے ساتھ ہوگی، جو کہ صدام کے چچا کے رشتہ دار تھے۔ ناظرین، سال 1968 میں الباقر ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے اور صدام حسین ان کے لیے کافی مفید کام سر انجام دینے لگے۔ ناظرین، صدر باقر نے عراقی آئل کی انڈسٹری بھی حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ سکول، سڑکیں وغیرہ بننا شروع ہوں گی۔ البتہ صدام کی سیاست میں قدم رکھنے کے بعد 1979 میں صدام حسین نے الباقر سے حکومت لے لی اور خود پریزیڈنٹ بن گیا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ صدام حسین خود کو صلاح الدین ایوبی جیسا سپہ سالار بنانا چاہتا تھا، اور پھر صدام حسین نے عرب دنیا کا رہنما بننے کی کوشش جاری کر دی۔ صدام حسین کی ازدواجی زندگی کی اگر بات کی جائے تو صدام حسین نے پہلی شادی اپنی کزن ساجدہ طلفہ سے کی، جو کہ خیر اللہ طلفہ کی بیٹی تھی، جنہیں صدام حسین اپنا مینٹور سمجھتا تھا۔ ان کے 5 بچے تھے۔ صدام حسین کی دوسری شادی 1986 میں سمیرہ نامی خاتون سے ہوئی، جو کہ پہلے عراقی ایئر ویز ایگزیکٹو کی زوجہ تھی اور بعد میں صدام کی مسٹریس بن گئی۔ صدام حسین کی تیسری بیوی کا نام ندا الحمدانی تھا، جو کہ سولر انرجی ریسرچ سینٹر میں جنرل مینیجر تھی۔ ناظرین، چند ہی سالوں میں عراق وہ سوشل سروسز دینے لگا جو کہ مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی دینے سے قاصر تھیں۔ آئل کے بڑھتے ریونیوز کی وجہ سے عراق کی اکانومی مستحکم ہوگی۔ صدام حسین نے نیشنل انفراسٹرکچر کمپین کے چلتے ترقی کی اور روڈز وغیرہ اور دیگر انڈسٹریز کو بھی فروغ دیا۔ اس کے علاوہ الیکٹریسٹی عراق کے ہر شہر کو فراہم کی جانے لگی۔ 1970 سے پہلے عراق کے زیادہ تر لوگ کنٹری سائڈ رہتے تھے، لیکن یہ تعداد سال 1970 میں کافی کم ہو گئی۔ اس آئل ریونیو کی وجہ سے صدام حسین کو سیاسی لحاظ سے بھی مدد فراہم ہوئی۔ 1972 میں صدام حسین نے سوویت یونین کے ساتھ 15 سال کے لیے دوستی کا معاہدہ طے کیا۔ سال 1976 میں صدام حسین نے عراق آرمڈ فورسز میں جنرل کا عہدہ سنبھال لیا اور صدام حسین عراق کی فارن پالیسی کے لیے آرکیٹیکٹ بن گیا اور تمام تر ڈپلومیٹک سچویشنز میں عراق کو ریپرزینٹ کیا۔ ناظرین، ایک اکانومسٹ کے مطابق صدام حسین بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا۔ ناظرین، صدام حسین نے اپنی لیڈرشپ کے دوران ڈوول نیشنلزم کے آئیڈیا کو پروموٹ کیا۔ عراق اور مصر کے تعلقات 1977 میں خراب ہو گئے۔ جب مصر کے صدر انور سادات نے اسرائیل کا ساتھ دیا، تب عراق نے اس بات کو کافی کرٹیسائز کیا۔ ناظرین، صدام حسین نے عراق کے نیوکلیئر انریچمنٹ پروجیکٹ کا آغاز سال 1980 میں کیا۔ اسی طرح عراق کے پہلے نیوکلیئر ری ایکٹر کا نام اوسیرک تھا، جو کہ 1981 میں اسرائیلی ایئر اسٹرائک کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ ناظرین، 1979 میں اسلامک ریولوشن کے باعث ایران کے شاہ محمد رضا کی طاقت ختم ہو گئی اور پھر آیت اللہ خمینی میدان میں آ گئی اور شیعہ اسلام کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ صدام حسین اور آیت اللہ خمینی کے درمیان دشمنی کا آغاز سال 1970 میں ہو چکا تھا، کیونکہ 1964 میں آیت اللہ خمینی نے عراق کے شہر نجف میں رہائش اختیار کر لی تھی، جہاں انہوں نے ورلڈ وائڈ مذہبی اور سیاسی اکثریت کو ایرانی گورنمنٹ کے خلاف اکٹھا کر لیا۔ آیت اللہ خمینی نے وہاں کے لوگوں کو صدام کو ملک بدر کرنے پر آمادہ کر لیا۔ صدام حسین نے آیت اللہ خمینی کو 1978 میں فرانس ایکسپیل کرنے کا ارادہ کیا، جس سے آیت اللہ خمینی کے میڈیا کنیکشن مضبوط ہو گئے اور پھر ایران اکثریت نے آیت اللہ خمینی کے ساتھ کولیبریٹ بھی کر لیا، جو کہ ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا اور عراق اور ایران کے تعلقات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ بعد ازاں عراق نے تہران کے ایئرپورٹ مہر آباد پر حملہ کیا۔ عراق کو عرب اسٹیٹس، US اور یورپ کی مدد حاصل تھی اور پرشین گلف کی عرب اسٹیٹس نے عراق کی مالی امداد بھی کی۔ اس طرح صدام حسین عرب دنیا کے لیے ایک ڈیفینڈر بن گیا۔ البتہ اس کانفلکٹ کے دوران سوویت یونین نے عراق کو سپلائی نہ دی اور نیوٹرل رہنا بہتر سمجھا۔ عراق کے حملے کے شروع کے دنوں میں کافی بڑی میدانی جنگ ہوئی تھی اور اس جنگ کے دوران عراق نے ایران کے خلاف کیمیکل ویپنز کا بھی استعمال کیا، جو کہ عراق کو ویسٹ جرمن کمپنیز نے سپلائی کیے تھے۔ اس جنگ کے دوران صدام حسین عرب حکومت کے پاس مالی اور سیاسی امداد کے لیے بھی گیا۔ ناظرین، عراق کی آئل انڈسٹری نے پرشین گلف میں ایرانی نیوی کے ہاتھوں بہت سفر کیا تھا۔ البتہ عراق نے ملٹری اور مالی امداد کے لیے سوویت یونین کے علاوہ چائنا، فرانس اور US سے مدد لی۔ المختصر ناظرین، 5 لاکھ اموات اس جنگ کا نتیجہ تھی اور کسی ملک نے بھی کچھ خاص اچیو نہ کیا اور دونوں ملکوں کی اکانومیز بری طرح سے تباہ ہو گئی۔ چونکہ صدام حسین نے کروڑوں ڈالرز لیے تھے جنگ کے دوران اور اس کے برعکس آیت اللہ خمینی نے ڈیفنس کے لیے کوئی خاص فارن سپورٹ نہ لی،
بعد ازاں عراق اور کویت کے درمیان بھی حالات کافی خراب ہوئے۔ ناظرین، صدام حسین کا ماننا تھا کہ کویت کے وجود میں آنے سے پہلے وہ عراق کا انٹیگرل پارٹ تھا اور صدام چاہتا تھا کہ تمام آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز تیل کی قیمتوں میں اضافہ کریں۔ المختصر ناظرین، سال 1990 میں صدام حسین نے ویسٹرن کرٹیسزم کے جواب میں اسرائیل پر کیمیکل ویپن سے حملہ کرنے کی دھمکی بھی دی۔ ناظرین، صدام حسین نے اپنے خون سے قرآن کا ایک نسخہ بھی لکھوایا تھا تاکہ وہ خدا کا شکر ادا کر سکے، جس کے لیے صدام حسین نے اپنا 27 لیٹر خون دیا تھا۔ 6 اگست 1990 میں یونائٹڈ نیشنز نے عراق پر اقتصادی پابندیاں عائد کر دی۔ 1991 میں امریکہ نے عراق کے خلاف کویت کی آزادی کے لیے آپریشن شروع کیا اور جنگ المحارب کا آغاز ہوا۔ البتہ صدام حسین کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس طرح 27 فروری کو کویت آزاد ہو گیا۔ قصہ مختصر کہ 20 مارچ 2003 میں جارج بش کی طرف سے صدام حسین کو ملک بدر کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد حملے شروع ہو گئے اور اسی طرح اپریل 2003 میں US آرمی عراق میں داخل ہو گئی اور صدام کا مجسمہ گرا دیا، لیکن صدام حسین بغداد سے نکل گیا۔ 14 دسمبر 2003 میں تقریر کے ایک تہخانے سے صدام حسین کو گرفتار کیا گیا اور پھر امریکہ کی سرپرستی میں عدالت نے صدام حسین کو سزائے موت سنا دی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر 30 دسمبر 2006 میں بغداد میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ صدام حسین کے 2 بیٹوں کا قتل اس سے 5 ماہ قبل ہو چکا تھا۔ ناظرین، ایک مسلم US آبزرور کے مطابق لوگوں نے صدام حسین کے گزشتہ ریکارڈ کو بھول کر امریکہ پر توجہ دی۔ اگر صدام حسین غلط تھا بھی تو امریکہ کا حق نہیں تھا کہ وہ صدام حسین کو کریکٹ کر سکے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے شہوار TV کو سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔